کام ہے. ایک تو وہ ایمان لائے ہیں اور دوسرا وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. ان دو ایلیمنٹس کے سبب وہ اللہ کی دوستی کے مستحق قرار پائے اور ان کا خوف بھی جاتا رہا اور ان کا حزن و ملال، دکھ اور غم بھی جاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، جس میں دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں، دونوں ہیں. مادی سہولیات اور نعمتیں بھی ہیں اور اسپرچول روحانی بھی ہیں، دونوں طرح کی ہیں. اب جس نے جد و جہد کی دنیاوی نعمتوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے محروم نہیں رکھا. اور جس نے کوئی روحانیت کی طرف سفر شروع کر دیا، اللہ نے اس کو وہ نعمتوں سے مالا مال کر دیا. لیکن روحانیت کا سفر جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. روحانیت کا سفر علم کے بغیر نہیں ہوتا. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، کل نمد ہؤلاء و ہؤلاء. اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے طلبگاروں کو دنیا دیتا ہوں اور آخرت کے طلبگاروں کو آخرت دیتا ہوں، دونوں کو دیتا ہوں. جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا دے دیتا ہوں، اور جو آخرت کا طلبگار ہے اسے آخرت دے دیتا ہوں، دیتا دونوں کو ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان عطاء ربک محظورا. بے شک تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے، عطا پر کوئی پابندی نہیں. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اور جو مانگا، جہاں سٹرگل کی اللہ نے دے دیا، جد و جہد کی مقدر میں تھا مل گئی. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا کی دولت کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں. اور جو روحانیت اور ولایت میں جنہیں میسر آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ فرماتے ہیں میں اگلا کام یہ کرتا ہوں، جو روحانیت اور اعمال صالح کی دولت حاصل کرتے ہیں، لہم الرحمن ودا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. ایک بڑا، یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا. شاید کسی بزنس مین سے کوئی اتنی محبت نہ کرتا ہو، عقیدت نہ رکھتا ہو، جتنی ایک شیخ سے یا عالم دین سے محبت ہو، کسی مفتی اور عالم سے محبت ہو. شاید اس کے دل میں بڑے بڑے بزنس مین اور بگ گنز، بڑے بڑے کراکوڈائلز، ان کی اتنی محبت نہ ہو. وقت آپ کی زبان بند کر دے گا، آپ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن دل آپ کا مائل نہیں ہوگا. دل آپ کا اسی طرف مائل ہوگا جس کو رب نے کوئی عنایت کی ہو، جس کی رب نے محبت ڈالی. یہ ایک فطری امر ہے جی. یہ تو آپ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. میں نے تو بہت ایکسپیرینس کیا زندگی میں، دیکھا کہ جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہوتا ہے اور روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، اصل میں دلوں پر حکومت وہی کرتے ہیں. دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے مزار پہ دیکھا، ایسے ایسے لوگ دیکھے. میں نے خود پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو دیکھا، 2-3 مرتبہ دیکھا. وہ چادر کر کے، ہمیں پتہ ہوتا تھا، انہوں نے کہا علامہ صاحب دعا مانگنی ہے، پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں، رات کی کوئی 9-10 بجے، 80s کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ پتہ نہیں چلا، ایک عام سی گاڑی پہ، سادہ گاڑی پہ، کمبل لپیٹا ہوا، سردی کی راتیں تھی، مجھے ٹیلی فون آیا کہ آج تشریف لے آئیے کہ آپ نے دعا کرنی ہے. مزار شریف کے اندر جا کے تو خاموشی سے چادر لپیٹی ہونی، کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ نہیں، آنا اور آ کے دعا مانگ. کتنی دیر بیٹھ کے روتے رہنا. مجھے ان کی پولیٹیکل لائف سے ڈزنٹ میٹر واٹ ہی واز، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں تو بتا رہا تھا کہ دعا کے لیے کہتے تھے دعا مانگنی آپ آ جائیے، تو میں جاتا تھا. وہ رات تو عبد الرحمان تھے، جنرل عبد الرحمان تھا غالباً نام ان کا تھا، وہ ہوتے تھے ساتھ، اور ایک آدھ بندہ اور ہوتا. گاڑی سے اترتے، خاموشی سے آتے، وہ کھیس لوئی سی نہیں ہوتی گرم چادر، وہ لپیٹی ہوتی، اور آ کے بیٹھ کے ایک کونے میں باہر بیٹھ کے روتے رہتے. اس کے بعد پھر میں انتظار کرتا اٹھے دعا کریں، دعا کرتا اور وہ چلے جاتے. کچھ لوگوں کی حکومت جو ہے دلوں پر ہوتی ہے، ان کا نام کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہتا ہے.
رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غیر سیاسی بات تھی، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، وہ اگر سر نگوں ہوتا ہے تو اہل اللہ کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، وگرنہ کہاں یہ لوگ سر نگوں ہونے والے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مستدرک کی روایت کہ ان اللہ قسم بینکم الاخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارے مابین مال تقسیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین اسی طرح اخلاق و اعمال بھی تقسیم فرماتا ہے۔ بات میری سمجھ نہیں آئی؟ آپ شیخ صاحب آپ مالدار لوگ ہیں، نہیں مال ملا اللہ تعالیٰ سے، وسیم صاحب کو نہیں ملا، آپ کو وسیم صاحب کچھ نہیں ملا اللہ تعالیٰ سے، ہے نا مال آپ کے پاس؟ شیخ صاحب کہاں، نہیں مال آپ کے پاس۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح شیخ کرامت صاحب اللہ نے آپ کو مال تقسیم کیا نا آپ سب لوگوں کو، ارشد ملک صاحب کو بھی مال دیا، مجھے پتا سب کو، افتخار صاحب کو بھی دیا ہوا ہے، یہ کوئی بھی ایسے بغیر، رانا سلیم صاحب بیٹھے، سارے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین مال کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اعمال، اخلاق اور کردار کو بھی تقسیم فرماتا ہے، اسی طرح تقسیم فرماتا ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَلَا يُحِبُّ، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرتا ہے، متاع، دولت، پیسہ، منصب، عہدے، آپ نے فرمایا عطا کرتا ہے من احب و من لا يحب، فرمایا اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی مال دے دیتا ہے، جسے نہیں پسند کرتا اسے بھی مال دے دیتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی، اور کبھی یہ نہ سمجھیے گا چونکہ اللہ نے مجھ پر بڑی اولاد دی ہے، بڑا مال دیا اللہ، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، نہیں، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ یا کرائٹیریا نہیں کہ اس پر آپ اپنی ذات کو پرکھیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا غیر کہنے اللہ تعالیٰ اللہ ماسا بڑا ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے، اللہ نے اولاد بھی ستھری دیتی، اولاد دے بھی اپنے اپنے کاروبار نے، میرا بھی اپنا، بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ، بڑی نعمتیں اللہ دی ہیں، بس اللہ نے پسند آ گیا وہاں، بس یہ پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے، جس کو نہیں پسند فرماتا اس کو بھی مال دے دیتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن دین نہیں کسی کو دیتا، دین نہیں دیتا، دین اسی کو دیتا ہے الا من احب فمن آتاہ الدین فقط احبہ، دین اسے ہی دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہاں کوئی سیکنڈ کرائٹیریا، نہ سیکنڈ آپشن ہے نہ سیکنڈ کرائٹیریا ہے۔ دولت آپ کو بھی ملے گی، یہودی کو بھی ملے گی، مشرک کو بھی ملے گی، بت پرست کو بھی ملے گی، کرسچن کو بھی ملے گی۔ آپ کے امریکہ میں دولت مند لوگ نہیں ہیں، چاروں طرف آپ کے دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن دین اللہ اسے دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے۔ جو صاحب دین ہو، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا، چونکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں واضح طور پر موجود ہیں جی۔ وہ اگر آپ نے واقعہ سنا ہو، آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا تھا، اور وہ واقعے کی طرف نہیں جاتا، وہ سارے ساحر تھے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، بہت بڑی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس نے کیا کہ عصا نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا، سانپ بن گیا تھا، نہیں سانپ نہیں بنا، کچھ اور بنا تھا، اژدہا بن گیا تھا، اور اس نے باقی سانپوں کو کیا کیا تھا، نگل لیا تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ جو ہے اژدہا سب کو نگل گیا نا، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر، کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ہم سارے جہانوں کے رب پر کیا لے آئے، ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کے بھی رب ہے اور ہارون کے بھی رب ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا کہ بات اصل میں یہ ہے، جب وہ سجدے میں گئے، وہ سارے جادوگر جب سجدے میں گرے، انہم لم یرفعوا رؤوسہم حتی رأوا الجنہ والنار، جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا تو انہیں جنت بھی نظر آئی اور دوزخ بھی نظر آئی۔ اللہ نے سجدے کے اندر جنت کا مشاہدہ بھی کروا دیا ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں کو، اور جہنم بھی دکھا دی، اور کہتے ہیں مفسرین کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ہی سجدے میں جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کروا دیا۔ اہل اللہ کا فیض، ان کی صحبت، متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، بندہ مقبول درجات بن جاتا ہے۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 3005، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیضان صحبت جو ہوتا ہے نا،
آپ ہر روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہ، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور راستہ بھی ان کا جن پر تو نے انعام کیا، یہ نیک لوگوں کا راستہ۔ یعنی آپ ہر روز نماز میں تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھے راستے کو الیبریٹ بھی کرتے، یا اللہ وہ والا راستہ جو تو نے اپنے بندوں پر جن پر انعام کیا، جس ڈگر راہ پر وہ تھے، جس جادہ پر وہ تھے، ہمیں وہ والا راستہ دکھا دے، آپ دعا کرتے ہیں۔ اور ایک فطری ثمر ہے، بندہ جب صالحین کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، الٹیمیٹلی اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، عالم دین کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی صاحب الرائے ہے، سمجھدار ہے، سنجیدہ عالم حق ہے، اس کے آپ پاس بیٹھے ہیں، جاتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائیں گے، کوئی نہ کوئی عقدہ کھل جائے گا، کوئی نہ کوئی گرہ کھل جائے گی، کوئی نہ کوئی دین کی بات پتہ چل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 گھنٹے عالم دین کے پاس بیٹھا ہوں اور میرے پاس آپ بیٹھ جائیں، میں نے کیا بات، نہ میں نے پالیٹکس پہ بات کرنی ہے، نہ میں نے سوشل ایشوز پہ بات کرنی، میڈیا پر بات کرنی ہے، کوئی مسائل بتاؤں گا، کوئی دین کی بات بتا دوں گا، کوئی اچھی بات سمجھا دوں گا، یہ میں نے کرنا ہے، یہی میری رینج ہے، اس سے زیادہ میری رینج نہیں ہے۔ کسی بزنس مین کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کہے گا یار ایک نواں کام بھی شروع کر لیں، میں 3 اور کر لیں تو وہ بھی کر لیں، وہ آپ کو ایڈوائس کرتا چلا جائے گا، آپ کی ڈائیورشن ہو جائے گی، بدلتی چلی جائے گی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہنا، میری ابتدا بھی اللہ سے ہونی ہے اور میری انتہا میرے نبی پر ہونی ہے، اسی ہی میرے پیرامیٹرز ہیں، اس سے کہیں نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ، رسالت امام علیہ السلام فرمایا کہ ایک راہب تھا، اس کے پاس ایک بچہ جاتا تھا، تو روز ہی جا کے بیٹھ جاتا تھا، صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا تھا۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں جی، فرمایا اس کے بیٹھے بیٹھے اس راہب کے پاس، فرمایا وہ مستجاب الدعوات ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا، نہ اس نے علم حاصل کیا تھا، نہ اس نے کتابیں پڑھی تھیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا قول نبی الاسلام وکان الغلام یبرئ الاکمہ، فرمایا وہ ایسا اللہ کے قریب ہوا کہ اگر اس کے سامنے کوئی پیدائشی اندھا آ جاتا تو وہ پھونک مارتا، اندھے کی بینائی لوٹ آتی۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر میں نے بتایا 3005، 3005۔ کسی اندھے کو پھونک مارتا، اس کی وہ بینا ہو جاتا، والابرصا والاکمہ والابرصا، اور جس کو برس کے نشانات ہوتے، یہ جو پھلویری کہتے ہیں اسے، وہ نشان اس کے ٹھیک ہو جاتے، یداوی الناس من سائر الادوائی، اور فرمایا لوگوں کو جو بھی بیماری ہوتی وہ دعا کرتا، پھونک مارتا، وہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی، وہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی۔ وہ بچہ تھا، کوئی بڑا جوان نہیں تھا، اور کام اس کا کیا تھا کہ کسی راہب کے پاس بیٹھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، کسی بھی قوم سے تھا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کمال دے دیا کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا بہر طور جی۔ انسان ماحول کا محتاج ہوتا ہے، ایک فطری سی بات ہے، بندہ جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول میں جو ہے رنگا جاتا ہے، اسی پہ اس پہ وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، غالب نظر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، من عاد لی ولیا، جس کسی نے میرے دوست کے ساتھ، ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، فقط آذنتہ بالحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اعلان جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء، کوئی بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ فرائض کی پابندی نہ کر لے، یہاں تک کیا نہ کر لے؟ تو گویا کنکلوژن یہ ہوا کہ تقرب الی اللہ صرف اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ کیا ہے پہلا مرحلہ؟ اب پیر صاحب اگر نماز نہیں پڑھتے، میں بات کرتا ہوں، میں پھر رہ نہیں سکتا، آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں لاسٹ ٹائم میں نے کسی پچھلے جمعے یا اس سے پہلے میں نے بات کی پیر صاحب کی کہ وہ جن پر وہ وجد طاری ہوا اور ساری صورتحال، اس پچھلے میں نے کہا تھا، وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھا تھا، تو میرے ایک دوست، محبت کرنے والے، چاہنے والے، اس بات انہیں گراں گزری، انہوں نے میسج کنوے کیا کہ علامہ صاحب پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر اس کا سولوشن نکلتا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زنا کا ذکر فرماتا ہے، حد کا ذکر فرماتا ہے، شراب کا فرماتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، ہے حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کیا چیز ہے، قل هو اذن، انہیں فرمائیے گندگی ہے، عورتوں سے دور رہیے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور جب تک آپ کسی خرابی کی نشاندہی نہیں کریں گے اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ نشاندہی تو کرنی ہے، خدا نخواستہ میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کسی کی دل آزاری کرنا، لیکن اب میں نے اگر یہ بات کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقرب اللہ کا پہلا زینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ فرض نہیں ادا کرتے تو تقرب اللہ کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام شاید فرماتے ہیں کہ انس بن مالک کہ مجھے آپ نے حکم فرمایا یا بنیہ وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقط احبنی، فرمایا جس کس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت جو ہے، جنت میں میرے کیا ہوگا؟ ساتھ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کا، جنت میں سنگت اور رفاقت کا فارمولہ کیا ہے؟ نہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا، سنت مصطفیٰ پر نہیں، اس بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اور اگر ایک بندہ سنت کے اگینسٹ چلتا ہے، اگر پھر وہ دعویٰ کرتا ہے تو میں اگر کہہ دوں کہ یہ اپنے دعوے میں باطل ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میری بات کو اس اینگل سے سنا کریں کہ بات کرنے والا ناٹ اے کامن مین، کوئی عام آدمی نہیں جو باہر کوئی چنے بیچتے آ کے بیٹھ کے آپ کو مشورہ دے رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میری عمر گزر گئی پڑھاتے، میں نے بتایا اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ فرائض کی ادائیگی سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کیسے میسر آئے گی؟ سنت کی ادائیگی سے۔ اب ایک بندہ سنت بھی اس سے احتراز کرے، گریز پا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی بھی نہ کرے۔ آئیے حدیث لیتے ہیں، رسالت، یہ حدیث قدسی ہے جی، امام بخاری کی حدیث 6138 نمبر۔ ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس نے مجھ سے میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ حتیٰ فرمایا وہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے حتیٰ احبہ، میں اسے محبت کرتا ہوں، فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچتا ہے، میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اس محبت کیسے کرتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب اس کو میں اتنی سی ایلیبریٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں بننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی حفاظت فرماتا ہے، کانوں کی فرماتا ہے، زبان کی فرماتا ہے، رانا صاحب ان کے پاؤں کی فرماتا ہے، کہیں غلط قدم اللہ تعالیٰ نہیں اٹھنے دیتا۔ بایمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، سب کچھ بن جاتا ہوں۔ اور پھر آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا تو میں کبھی متردد نہیں ہوتا، میں کبھی متردد۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں متردد ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حمزہ بچے کو موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ سوچ میں گم ہو جائے کہ موت دوں یا نہ دوں، آج دوں یا کل دوں؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں پاسبل نا۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی کوئی تردد نہیں ہے، کہیں بھی کوئی تردد، کن فیکون، کن فیکون، جو کہنا ہے بس وہ ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں وما ترددت عن شيء انا فاعل، جب مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے مجھے کچھ تردد نہیں ہوتا۔ ترددی عن نفس المومن، مجھے جب اپنے ولی کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے پھر مجھے تردد ہو جاتا ہے، پھر مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث کا نمبر ہے جی 6137، امام بخاری کی حدیث، اور راوی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ فرمایا میں متردد ہو جاتا ہوں، کیوں؟ فرمایا یکرہ الموت، کہ وہ میرا دوست جو ہے نا، جس زندگی میرے راہوں پر، میرے نبی کی راہوں پر چل کے گزاری ہے، وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ وانا اکرہ مساطہ، اور اس کو تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنے ولی کو تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ وہ موت کو نہ پسند کرتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حل کیا نکلتا ہے؟ حل اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ فرشتے بھیجتا ہے، پھر اس کی جنت کی نعمتیں۔ ہمارے ہاں بھی تو موٹیویشن ہوتی ہے نا، جب بچہ کسی فیلڈ کا انتخاب کرنے لگتا ہے، آئی ٹی میں جانا ہے
इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, आपका दिल चाहता है ना बच्चे ने दानियाल ने मेडिकल में जाना है तो उसके चचा को पकड़ लाते हैं कि इसको कन्विंस करो, कायल करो, उसे कायल करते हैं। वो कहता है ठीक है मैंने डिसीजन कर लिया, मैं तो मेडिकल में ही जाऊंगा, मैंने आईटी में नहीं जाना। बुलाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को, बुलाते हैं मोटिवेट करने के लिए। अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देता है जो बताते हैं कि अल्लाह ने जन्नत में कौन कौन सी नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो सारी गिनवाते हैं। जब अल्लाह के वली को सब नेमतें सुनाई जाती हैं तो फिर वो कहता है कि ये कब मिलेंगी मुझे? कहते अभी आ जाइए, अभी मिल जाती हैं, अभी मिलेंगी आपको, पर ले चलो ना मुझे। वो राजी हो जाता है, अल्लाह मौत तारीफ फरमा देता है। वो राजी हो जाता है, अल्लाह ताला क्या तारीफ फरमा देता है? मौत तारीफ फरमा देता है। ये बुनियादी एलिमेंट जो है औलिया अल्लाह का। रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आपसे पूछा गया कि वली की शनाख्त क्या है? फरमाया अल अख्फिया, ये लोग अपने आप को पोशीदा रखते हैं। वली अपने आप को क्या रखते हैं जी? पोशीदा रखते हैं। ये फिर दोबारा सुन लीजिएगा, वली अपने आप को क्या रखते हैं? और अगर मैं जाहिर करूं कि मैं वली हूं तो फिर आप क्या कहेंगे? मैंने हदीस पढ़ी है आपके सामने, अल अख्फिया अल्लज़ीना इज़ा गाबू लम युफ्तकदू, जब ये मौजूद ना हो तो इनको, मौजूद हों या ना हो, इनको पूछा नहीं जाता, इनको पूछा नहीं जाता। व इन हादरू, अगर ये हाजिर हो जाएं, फरमाया लम यदू, इनको दावत नहीं दी जाती। दावत पता कैसे? 4-5 लोग बैठे होंगे ना, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, उसको छोड़ देंगे। उसके क्या करेंगे? फरमाया इसको छोड़ दिया जाएगा। और वलम योरफू, ना वो पहचाने जाते हैं। कुलूबुहुम मसाबिल हुदा, फरमाया उनके दिल हिदायत के चिराग होते हैं, उनके दिल हिदायत के चिराग होते हैं। युखरिजूना मिन कुल्ली गबराई मुज़लमतिन, और वो हर मुश्किल तकलीफ से ऐसे निकल जाते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, हर मुसीबत से निकल जाते हैं। वज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिकुहु, और जब आप उनके पास जाके बैठ जाएं, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमा देता है। किसी अच्छे आलिम दीन को बुला के कभी चाय पिला के देखिएगा, इसरार कीजिए कि मौलाना चाय पी लें आके, मुफ्ती साहब आ जाएं, तशरीफ ले आए। फिर आपने पूरे घंटे में आपने ऑब्जर्व करना है कि उस घंटे में उसने किया क्या है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? वो एक घंटे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दे के चला जाएगा। देने से मुराद मेरी ये नहीं कि जेब से 5,000 निकाल के आपको दे के चला जाएगा, खर्चा ले लो, ये नहीं। वो कहीं उसके कलाम और गुफ्तगू में कहीं ना कोई ऐसा एलिमेंट आएगा कि आपके दिल की गिरा खुलती चली जाएगी, या बहुत से कोई पेचीदा मसाइल जो जहन में अटके होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होते चले जाएंगे। फरमाया वज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिकुहु, यानी जब उसके पास बैठने के इल्म बढ़ जाएगा। वज़करकुम बिल आखिरति अमलुहु, उसके पास बैठने के बाद ये होगा कि आपको आखिरत ज़्यादा याद आएगी, अमाल बेहतर हो जाएंगे। फरमाया लव अन्ना अबदैनी तहाबा लिल्लाहि वाहिदुम फिल मशरिकी वल आखरु फिल मगरिब, दो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अगर एक मशरिक में है एक मगरिब में है, लजमाहुल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा, अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन जमा फरमा देगा। क़यामत में अल्लाह क्या फरमा देगा? जमा फरमा देगा। ठीक हो गया जी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे 11वीं शरीफ होती मुझे बुलाते ही कोई नहीं है, मुझे दावत ही नहीं देते मुझे नहीं बुलाते 11वीं शरीफ पे। हालांकि मैं तो इसको खास स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ ना, मुझे नहीं बुलाते 11वीं शरीफ पे। उन्हें पता है ये बंदा आएगा ना तिरंगे च पंग पा के जाएगा, मुझे नहीं बुलाएंगे। जो वो सुनना चाहते वो मैं नहीं सुनाना चाहता। जो वो सुनना चाहते हैं वो कहते सुनाओ बैठ के, ले 11वीं वाले दा ना ते डुबी हुई तर जाएंगी। मैं क्या सब्र कर, मैं तुझे तराता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब देना। पहले नाम से नहीं तरना, अमाल से, उनकी सीरत पर अमल करना है। काश बात समझ में आ जाए। यकीन जानिए ये मैं सिवा टेलीविज़न चैनल्स पे मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से, वो भी आपके इल्मी मकाम पर मैंने बात की है, या फिर मैंने उलमा की नज़र में आपका मकाम किया था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी हस्ती। वो मैंने उनके मकाम को एलेबरेट किया मैंने, और इतने बड़े बड़े बड़ी 11वीं के इश्तिहार लगे हैं, मुझे सुनने के लिए भी नहीं बुलाते, बुलाते ही नहीं है। बस वाइजों को बुला के सुन के चले जाते हैं। और आपको पता है गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दिल में सलाहुद्दीन यूबी का क्या मकाम है? डू यू नो अबाउट हिम? पता है क्या क्या उनका कारनामा था? क्या टॉप ऑफ द लिस्ट क्या था? उन्होंने क्या किया था? नहीं, आप नहीं बताएंगे। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की बात कर रहा हूं, इमादुद्दीन जंगी की बात कर रहा हूं, नूरुद्दीन जंगी की बात कर रहा हूं, नजमुद्दीन की बात कर रहा हूं।
یہ چار نام کچھ اس میں کوئی نام فیملیئر ہے آپ کے لیے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام فیملیئر ہے آپ کے لیے؟ آپ بتائیے اس کا سب سے بڑا کارن، آج ساری مسلم امہ جو ہے رسوا ہو رہی ہے، آپ سے اسرائیل سے، آپ سے بیت المقدس سے چھڑایا جا رہا۔ عمر فاروق نے بغیر جنگ کے اس کو فتح کیا، صلاح الدین ایوبی نے 6 دن محاصرے کے بعد اس کو کیپچر کیا، کنکر کیا، اس کو کیا تھا نا، کیا تھا۔ کون تھا صلاح الدین ایوبی پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے وہ 10 سال کے تھے، آپ کے والد نجم الدین آپ کو لے کے کس کے پاس گئے تھے؟ ہاں، جنہیں آپ غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے پاس لے کے گئے، آپ نے بیعت کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ نجم الدین تیرا یہ بیٹا اسلام کا بہت بڑا مجاہد بنے گا۔ اور اللہ نے میں نے اس کی پیشانی میں دیکھا ہے، اللہ نے مسلم دنیا اس کی فتوحات اس کی پیشانی پہ درج کر دی، مقدر میں لکھ دی ہیں۔ یہ کلمات کہے بچے کو دیکھ کے۔ اور مزے کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اسی مدرسہ قادریہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس مدرسے کا جو عسکری ونگ تھا، حرکت الجہاد، وہاں تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، تیراکی، سارے فنون سکھائے جاتے تھے۔ سارے فنون حرب مدرسہ قادریہ میں اور مدرسہ نظامیہ میں سکھائے جاتے تھے۔ آپ کے والد نے بھی وہیں سے سیکھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی وہیں سے سیکھے، اور اس کے بعد پھر کروسیڈ وارز کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب وہ وہاں سے نکلے، وہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور وہیں سے تربیت یافتہ تھے۔ سید الحاج عمر نے یہ سلسلہ قادریہ سے یہی پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے افریقہ میں جا کے، آج بھی افریقہ کے اندر سنہری حروف میں ان کا نام لکھا ہے۔ اور برطانیہ کی حمایت یافتہ ٹولے نے جب امام حسین کے مزار پہ حملہ کیا، اور وہ میدان میں داؤد پاشا آئے، اور داؤد پاشا بھی مدرسہ قادریہ کے طالب علم تھے۔ ایٹ اے ٹائم وہ فقیہ بھی ہوتے تھے، محدث بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، اور مجاہد بھی ہوتے تھے۔ اور شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا بیت المقدس کو، مور دین 50% اس کے مجاہدین کی جو تعداد تھی وہ سارے مدرسہ قادریہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، جو باقی 25 یا 20% تھے وہ مدرسہ نظامیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور باقی جو تھے وہ کامن مین دوسرے مجاہد تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور چیف ایڈوائزر کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تھنک ٹینک میں جو چیف ایڈوائزر تھے وہ تھے ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، جو بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ ادھر وہ چیف ایڈوائزر ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ اس طرف تو ہم بات نہیں کرتے۔ اور ابن قدامہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا، اور یحییٰ بن عبد القادر صاحبزادے تھے امام ان کے اپنا غوث اعظم علیہ رحمہ کے صاحبزادے تھے، فرماتے ہیں کہ شام کو آ کے روز ہمارے چراغ میں پہلے تیل ڈالتے، چراغ جلاتے، اور پھر گھر جاتے، وہاں سے کھانا پکوا کے ہمیں کھانا کھلاتے، پھر ہمارے ساتھ سبق یاد کرتے اور نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ تربیت اپنی اولاد کی تربیت کی کہ شہزادے اور صاحبزادے بن کے نہیں رہنا، بلکہ تم لوگوں نے یہاں ایسے کام کرنا ہے۔ اور سلطان نے جب شام کو فتح کیا، موصل کو کیا، حتین کو کیا، عکا کو کیا، حلب کو کیا، نابلوس کو کیا، یافا کو، سیدون کو، بیروت کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر سلطان نے آ کے جو ہے وہ محاصرہ کیا بیت المقدس کا۔ 6 دن محاصرے کے بعد منجنیق سے پتھر پھینکے اور قلعے کی ایک دیوار کو توڑا، اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے، اور پھر نور الدین زنگی کا وہ بنا ہوا ممبر، اس کی کوشش یہ تھی نور الدین زنگی کہ میں کسی طرح جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں یہ کنکر کرنے میں بیت المقدس۔ اسے بڑی محبت سے خود ساتھ لگ کے ممبر تیار کروایا کہ یہ میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر رکھنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ممبر وہی آئے گا۔ 8 دن پہلے اس کو عرق گلاب سے دھلوایا، دھلوانے کے بعد صفائی کروائی، اور صفائی کروانے کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر جو نور الدین نے بنوایا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مسجد اقصیٰ میں، اور
مورخ لکھتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے زوال سے پہلے اذانیں دی گئیں، کہتے ہیں کہ وَلَمَّا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُونَ كَادَتِ الْقُلُوبُ تَطِيرُ مِنَ الْفَرْحِ، کہ جرنیلوں کی اور لوگوں کی روحیں بھی اٹھ کے بیت المقدس کے اندر رقص کر رہی تھیں کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ باتیں نہیں اچھی لگتی؟ ہاں، یہ وہ لوگ تھے، اگر میں ان کی تعلیمات کی طرف آ جاؤں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ اگر میں ان کی تفاسیر، شیخ عبد القادر جیلانی کی تفاسیر اور ان کی علمی مقام کی طرف آ جاؤں، بلکہ مجھے تو یہ خوف رہتا ہے آپ لوگوں سے کہ اگر میں نے اس طرف سلسلہ شروع کیا تو آپ نے کہنا کہ مولانا یہ خاص جو ہے وہ مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک دو باتیں آپ سے اور عرض کر لیتا ہوں جی۔ آپ فرماتے ہیں خالط العلماء بحسن الادب، کہ آپ نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، لیکن اچھا میں کرتا ہوں یہ اعلان ابھی۔ اچھا دیکھیے جی، ابھی میں ذکر کر رہا تھا اگلے جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ مسجد حاضہ میں نماز عصر سے پہلے دعا ہوگی۔ میں اس کو دوبارہ بھی اعلان کر دیتا ہوں، اور ہوپ فلی افتخار صاحب بتائیں کہ اس میں گفتگو کس کی ہوگی؟ یہ دیکھیں جی، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 11ویں میں بلاتے نہیں ہیں، اب انہوں نے بلا لیا، مجھے پیغام آ گیا کہ اگلے فرائیڈے کو نا یہاں پروگرام ہے عصر کے بعد، عصر سے پہلے یہ جمعے کے فوراً بعد ہوگا، جمعے کے فوراً بعد ہوگا، تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی۔ اور اچھا، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بڑھتا، اپنے شاگردوں کو لے کے نا قبرستان تشریف لے جاتے، اور قبرستان تشریف لے جانے کے بعد کسی ایک آدھ قبر پہ بیٹھ گئے، فرماتے ما لقیتم الا ما سرتم، فرمایا جس چیز کا انتظار تھا قبر کے اوپر بیٹھ کے شاگرد ساتھ ہوتے، وہ کیا تمہیں چیز میسر آ گئی ہے؟ اور فرمایا، آپ فرماتے تھے این اولادو، قبر والے سے پوچھتے تیری اولاد کدھر ہے؟ ملک صاحب یہ صاحبزادہ بیٹھا ہے نا، آپ کے صاحبزادے ساتھ ہیں نا، کتنا پیارا ہے نا، پیارا وہ دانیال بھی ابھی مجھے کہیں نظر آیا، یہ افتخار صاحب کے بیٹے، یہ بچے سارے آپ ساتھ لے کے آتے ہیں، چھوٹے بچے بڑے بڑے پیارے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں این اولاد کو، اولاد کدھر ہے جس کے لیے جان دیتے تھے، قبر پر بیٹھ کے اسے پوچھتے تھے تیری اولاد کہاں ہے، اس کا جواب دے۔ پھر پوچھتے تھے این الزور، وہ گھر بڑا اچھا بنایا تھا، وہ گھر تو بہت شاندار تھا، وہ گھر کدھر ہے، گھر کا جواب دو۔ فرمایا این الاموالو، اور تیرا مال کدھر ہے، این شبابو، جوانی، جوان بچے بیٹھے ہیں جو دنیا سے جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھتے بتا تیری جوانی کدھر ہے، جو کسی سے قابو نہیں آتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا۔ فرمایا این الامرو، تیرے ایک قلم کی نوک سے نہ جانے کتنوں کے مسائل الجھ جاتے اور کئیوں کے سلجھ جاتے تھے، بتا وہ قلم کدھر ہے، ایک قلم کی تیری نوک کدھر ہے۔ این اصحابو، تیرے وہ ساتھی کدھر ہیں، این شہواتو، تیری دنیا کی لذتیں اور رعنائیاں کہاں چلی گئیں، پوچھتے قبر والے سے سوال کرتے۔ ندیمنا، پھر قبر سے آواز آئی ندیمنا ما خلفنا فرحنا بما قدمنا، کہتے قبر سے آواز آئی، کہنے لگے اس صاحب قبر نے کہا جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس سے پچھتا رہا ہوں، اور جو آگے بھیجا تھا اس سے وہ راحت اور سکون دیتا ہے۔ تربیت کے انداز سے جب آپ کا وصال ہونے لگا تو فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے قریب نہ بیٹھو۔ اور یہ لوگ حلال و حرام کا کتنا خیال رکھتے تھے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی کرامات بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ میں کرامات کا انکار کر رہا ہوں، معجزات جو ہے نبی کی پہچان ہے اور کرامت جو ہے ولی کی شناخت اور پہچان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ معجزہ جو ہے ڈیمانڈ پہ آتا ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت از خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ ڈیمانڈ پر معجزہ کیسے آتا ہے؟ کہہ دیا نا کفار نے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو اگر انگلی چلتی تھی چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں جو ڈیمانڈ، دیٹ واز پریزنٹڈ آن ڈیمانڈ، جو ڈیمانڈ پہ پیش کیا جاتا تھا۔ کرامت ڈیمانڈ پہ نہیں آتی، اس کا ظہور از خود ہو جاتا ہے، اولیاء سے صلحاء سے خود بخود جو ہے وہ ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور دین میں یہ لوگ کتنے پکے تھے، کتنے پختہ تھے، اور توحید میں کتنے پختہ تھے۔ اپنے بیٹے عبد الوہاب کو آپ نے فرمایا ولا تخف احدا علیک بتقوی اللہ وطاعتہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا۔ ولا تخف احدا، کسی کا خوف نہیں کرنا، ولا ترجع، اور کسی سے امید نہیں رکھنی، کسی سے کیا نہیں رکھنی، امید نہیں رکھنی۔ اور فرمایا کل الحوائج کلھا الی اللہ، ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ فرمایا اطلبھا منہ، اور سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے، سب کس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا ولا تثق باحد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا فرمایا ولا تعتمد الا علیہ، اور رب کی ذات کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرنا، رب کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرنا۔ توحید التوحید التوحید، فرمایا توحید توحید توحید، وجمع لکل توحید، اللہ نے ساری بھلائی توحید کے اندر جمع کر دی ہے،
ساری بھلائی کہاں جمع کر دی ہے؟ یہ کہاں اس میں مجھے تو شرک کا کوئی درس نظر نہیں ہے، میں تو بہت پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، میرا تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے، لیکن میں یقین جانیے کہ جتنا درس توحید کا ان اللہ والوں نے دیا ہے، اتنا میں نے توحید کا درس کہیں نہیں سنا۔ ان کی کتابیں دیکھیں، ضرور بات کروں گا پھر کسی موقع پر، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں جی، میں اعلان بھی کرتا چلا جاؤں گا، کچھ سوالات ہیں آپ سے، کچھ چیزیں ڈسکس بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جی بات چل رہی ہے بیعت کی اور پیری مریدی کی، اور شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات چل رہی ہے۔ میں نے ایک بہت کمپریہنسو جمعہ پڑھایا تھا کہ بیعت ضروری ہے یا نہیں ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی میں نے، اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، از اے اسپرچل گائیڈ آلسو اے محرم؟ وہ پوچھا نوجوان نے کہ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ جو شیخ ہے، اسپرچل گائیڈ شیخ، کیا یہ محرم ہوتا ہے یا نا محرم ہوتا ہے؟ اب کیا آپ نہیں مجھے بتائیں گے؟ اب بتائیے نا آپ جی شیخ ریاض صاحب، کیا یہ محرم ہوتا ہے یا نا محرم؟ آپ کا متفقہ فیصلہ ہے؟ اس میں ایک آپ مجھے ایکسیپشن دے دیجئے، ایک استثناء دے دیجئے، اگر والد شیخ ہے تو وہ محرم ہے، والد شیخ ہے، پیر ہے، تو وہ کیا ہے؟ مرشد ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی اگر ولی ہے اللہ کا تو وہ بھی کیا ہے؟ محرم ہے۔ تھوڑا استثناء دے دیجئے، تھوڑا سا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ والد غوث اعظم کی اولاد بھی تو تھی نا، شیخ آپ کی اولاد تھی نا، یہ باقی اتنے بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء ان کی اولادیں تھیں نا، وہ اپنے والدین کی مرید تھیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے میں بھی اگر شیخ اور مرشد غیر محرم ہے تو پھر وہ غیر محرم ہی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ غیر محرم بھی ہے، اس پر وہ ساری امپلیمنٹیشن ہوگی جو ایک غیر محرم مرد کی عورت کے لیے ہوتی ہے۔ all laws will be implemented, all laws will be imposed on him۔ پیر صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب ذرا میں دم کرنا، نیور، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بالکل if a woman spiritual guide in a non محرم، اگر وہ کوئی اس کا spiritual guide مرشد پیر اس کا غیر محرم ہے، he will remain so، وہ غیر محرم ہی رہے گا، there is no changes، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اور کہا کہ نان محرم اسٹیٹس کانٹ بی چینجڈ، نان محرم اسٹیٹس کانٹ بی چینجڈ، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آپ مجھے بتائیں نا، میں یہاں 26 سال جمعہ پڑھاتے ہو گئے، اور اگر آپ تشریف لائیں تو میرے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوں اور بن سور کے اور 16 سنگھار کر کے، اور میرے سامنے بیٹھی اور میں ان کو دم کر رہا ہوں، اور ان کو بیعت بھی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کر رہا ہوں، تو وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، کسی بھی عورت، فرمایا کپڑے سے بیعت کر لیتے تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہاتھ آگے کر جائیں۔ کسی غیر محرم نے میرے نبی کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ تو میں تو روحانی پیشوا بنا بیٹھا ہوں، اور میں یہ کیوں میرے سامنے بے حجاب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں، اور کیسے بیٹھ کے جاتی، اور کیسے میں ان کی پیشانیاں پکڑ کے دم کر رہا ہوں، اور کیسے چھریاں پھیر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا، اب پھر کہیں کہ ایک مولانا غیر معیاری گفتگو کرتے ہیں۔ I was there، میں نے پرسنلی آبزرو کیا کہ ان کو کڈنی پین تھی، تو انہوں نے وہ چھری منگوائی، اور چھری منگوا کے وہ ظاہر ہے اب جہاں کڈنی ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کس جگہ کڈنی ہوتا ہے، اب اتنے بھولے تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے کڈنی یہاں تھوڑی ہوتا ہے، جہاں کڈنی ہے وہیں اس کے اپنی پلیس پہ ہی ہوتا ہے نا، تو کڈنی کو دم کیسے کیا جائے گا؟ واٹ واز دا پوسچر آف دیٹ ویمن؟ کیا اس کا پوسچر ہوگا اور کیا اس کی لیئنگ پوزیشن ہوگی؟ جب وہ پیر صاحب جو تھے وہ تو میرے بہت قریبی تھے، وہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ اور رسول سے، یوں جہنم قیمت دے کے خرید رہے ہو، یوں بھی کوئی جہنم خریدتا ہے، پیسے دے کے خرید رہے ہو جہنم، یہ کیا ہے؟ اگر تمہارے دم میں تاثیر ہے، وہ 10 فٹ دور بیٹھے گی، اللہ وہاں شفا دے دے گا، اللہ وہی شفا دے دے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ غیر محرم کو لٹا کے اور آپ دم کریں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟
نہیں، یہ دین نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، نہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اور نہ ہی سے کوئی میں سمجھتا ہوں افادہ ہوتا ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ شی کانٹ کس ہز ہینڈ. ہی از ناٹ الاؤڈ اینڈ پیر صاحب از آلسو ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹریچ ہز ہینڈ ٹوورڈز ڈسپلز. ان کا کام نہیں کہ مریدوں کے سامنے ہاتھ کریں کہ بوسہ دے دے. غیر محرم کے ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ آپ کے شیخ ہوں، چاہے وہ آپ کے مرشد ہوں، جو بھی ہوں. کڑوی باتیں، کڑوی ہیں. اللہ سے ڈر جائے. یہ میرا طبقہ علماء اور طبقہ مشائخ، اللہ سے ڈر جائیں. آپ بھی اپنی خواتین کو مت بھیجا کریں مشائخ کے پاس. جانا ہے تو خود ساتھ جائیں اور حجاب میں لے کے جائیں. ان ویلڈ ہو کے ان کے سامنے مت بیٹھیں. اپنے اللہ فرماتے ہیں یدنین جلابی بھی ہننا. ابھی بھی ان عورتوں سے کہو کہ جب باہر نکلا کریں تو اوپر کپڑا ڈال لیا کریں. کیا ڈال لیا کریں؟ اور یہاں تو صورتحال بڑی برعکس ہوتی ہے. میں نے خاتون سے پوچھا تھا کہ بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو فرما رہی تھی کہ میں دربار پر جا رہی ہوں اور وہاں پیر صاحب آ رہے ہیں اور ملاقات بھی ہے. تو میں کہ میک اپ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ تو سنگھار تو آپ کا شوہر کے لیے ہے. تو کہہ رہی میں نے ہلکا سا سوسائٹی میک اپ کر لیا ہے، منہ پیڑا لگتا ہے. میں کہ چلو ٹھیک ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، وٹ کین وی سے. ایک ٹرینڈ چلا جی، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو میت کو رکھ چھوڑتے ہیں. بیٹا پنڈی سے آ رہا ہے، تاخیر کر دیتے ہیں. کراچی سے آ رہا ہے، تاخیر کر دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ دفن کرنے جاتے ہیں قبر پر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہہ رہے نہیں حالے انہیں سندر کراس کیتا ہے، آدھے گھنٹے پہنچ جائے گا. لے کے بیٹھے میت کو، دفن ہی نہیں کر رہے. ڈیڈ باڈی کو رکھ دیں گے ادھر سرد خانے میں، کولڈ سٹوریج کے اندر، 3 دن انتظار کریں گے. ایسا ہوتا ہے؟ یہ میری غلط فہمی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ کوئی نہیں پہنچا تو پھر انتظار. جنازے پہ کھڑا کر دیں گے، امام کو مصلی پہ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے علامہ صاحب وہ کیمپس کے پل پہ بندہ آ رہا ہے، اس کو ذرا آ لینے دیجئے، اس کے آنے پہ انتظار کروائیں گے. کیا دھوپ ہے، گرمی ہے، اگست کا مہینہ ہے، ہیومیڈیٹی ہے، ہبس ہے، سفوکیشن ہے، ڈزنٹ میٹر. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کھڑا رکھتے ہیں. اچھا جی، یہ شریعت کی نظر میں عمل پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ کہیے نا. ناپسندیدہ ہے. میت کا دیدار شرعی ضرورت نہیں ہے. میت کا دیدار شرعی ضرورت نہیں ہے، شرعی تقاضا نہیں ہے. شریعت میں اس کی ممانعت بھی نہیں، لیکن اس کا شریعت کا تقاضا بھی نہیں، شریعت کی متقاضی بھی نہیں ہے. ایک مباح امر ہے. البتہ زیادہ وقت کے لیے دیدار کے لیے میت کو رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور یہ مکروہ ہے. بغیر قانونی مجبوری کے یا کسی شرعی عذر کے آپ میت کو نہیں رکھ سکتے. آپ میت کو قانونی مجبوری آ جائے کہ پوسٹ مارٹم کا معاملہ آ جائے، کوئی اور ایسی صورتحال ہو جائے، وہ ہے یا کوئی اور، تب تو رکھے، وگرنہ نہیں رکھ سکتے. حدیث لے لیں جی، امام بخاری کی لے حدیث کا نمبر 1315. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی قال اسرعوا بالجنازۃ. فرمایا صحابہ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ جنازے میں جلدی کیا کریں. جنازے میں کیا کریں؟ جلدی کیا کریں. فإن تک صالحۃ، اگر وہ میت نیک ہوگی، فخیر تقدمونها، تو زیادہ بہتر ہے اس کو اس کے رب کے پاس پہنچا دو. کہاں پہنچا دو؟ فرشتے بھی اس کے منتظر ہیں اور وہ بھی منتظر ہے اپنی منزل پر جانے کے لیے، رسالت امام علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے. تو میت کو جلدی اس کی منزل پر پہنچا دو. جلدی کیا پہنچا دو؟ اس کو جو کہ اب آپ نے اس کو سپرد کرنا ہے، آپ کا رائٹ اس پہ اب ختم ہو چکا ہے، اب اس کو سپرد کر دیجئے. فرمایا وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے، اس کے جی حکم. اچھا، اوورسیز سے جو میتیں آتی ہیں، پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ شرعی تقاضا نہیں ہے، یہ شرعی تقاضا نہیں ہے. آپ دیکھیں اسلام کے اندر جس کا جہاں انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ان کو وہیں جو ہے ان کی تدفین ہو گئی. بہت سے صحابہ کے مزارات آپ کو شام میں، مصر میں، حلب میں، پیلسٹائن کے اندر، مختلف ایران کے اندر آپ دیکھیے، دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں جہاں وہ جہاد کرنے کے، وہیں ان کا جو ہے آخری آرامگاہ وہیں بنا دی. ایسے ہی ہے نا،
ایسے ہی ہے نا، وہ لے کے مدینہ تو نہیں بھاگے سارے پیچھے کہ مدینہ اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے، وہاں شفٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں. بہتر یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی، اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے اور جس جگہ اس کو موت آتی ہے، وہ پیدا لاہور میں ہوا اور موت اس کو سعودی عرب میں، شام میں، مصر میں، چائنا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں وہاں موت آ گئی، فرمایا وہیں دفن کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ڈسٹینس ہے ان بٹوین پلیس آف برتھ اینڈ پلیس آف ڈیتھ، جتنا ڈسٹینس ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گھر جنت میں عطا فرما دیتا ہے. اتنا بڑا گھر اللہ، میں نے حدیث پڑھی ہے، متن میرے پاس نہیں ورنہ متن پڑھ دیتا، حافظہ میرا کمزور ہے. اللہ اتنا بڑا گھر عطا فرما دیتا ہے، تو مت لے کے بھاگیں، مت لے کے بھاگیں، وہیں ان کو جہاں اس کا ٹھکانہ وقت آ گیا اس کو وہیں دفن کر دیجئے. تو بات یہ فرمایا، اور مگر اگر میت جو ہے وہ گناہ گار ہے تو فرمایا وَإِن يَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ فَشَرٌ، فرمایا یہ شر ہے، تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، فرمایا اس کو اپنی گردنوں سے اتار کے پھینک دو. اگر مرنے والا ظالم، جابر، غاصب، فاسق، فاجر، برے اعمال کا مالک تھا تو کیوں کندھوں پر اٹھا کے پھرتے ہو؟ تو میں اتارو اس کو اپنے کندھوں سے اور اس کے مالک کے سپرد کر دو. کس کے سپرد کر دو؟ اس کے مالک کو سپرد کر دو. تو یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے بیٹھ کے، اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی بات کو. میت کا چہرہ دیکھنا فرض ہے؟ بتا تو دیں، اتنی لمبی تو میں نے بحث کی ہے، پھر آپ بتائیں. فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. اور اس کی تدفین میں تاخیر کرنا طبعی تقاضوں، دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے طبعی تقاضا، ایک ہے سنت. دوبارہ سنیے گا، ایک ہے میں بیٹا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا طبعی تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے والد کا چہرہ دیکھوں، یہ میرا کیا ہے؟ ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، priority should be given to سننا. ترجیح کس کو دی جائے گی؟ میں اپنے طبعی تقاضے کو ترجیح دوں یا میں سنت کو آپ بتائیے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ سنت کو ترجیح دینی چاہیے، طبعی تقاضے کو نہیں. اور سنت کیا ہے؟ اور جتنی جلدی ممکن ہو تدفین کر دینی چاہیے. اور رسول کریم علیہ السلام کو کیا پسند ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے استغفار کرو. اچھا آپ کو محبت ہے نا مرنے والے سے؟ ہے نا، جو چچا، باپ، ماں، بیٹا، بھائی کوئی فوت ہو جائے، آپ کو سے محبت ہے، تو وہ آپ کے حسن سلوک اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ محبت آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں. نمبر ایک گنتے جائیے، نمبر ایک کیا کرنا ہے؟ استغفار. نمبر دو نوافل پڑھنے، اس کے لیے کیا پڑھنے ہیں؟ نوافل پڑھیے. نمبر تین تلاوت قرآن کیجیے. کیا کیجیے؟ یس جی ہاں. اچھا آپ نے یہ کہا کہ اگر رات کو انتقال ہو جائے تو ہم اس کو صبح تک ڈیلے کر دیتے ہیں جنازے کو، تو وہ دیٹ از نیچرل، کیونکہ رات کو قبر کی کھدائی پہ بھی وقت لگ جاتا ہے، قبر کے تیار ہونے پہ وقت لگ جاتا ہے. اس کو آپ اس کو یوں کنورٹ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ فلاں فلاں لوگ آ رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے جو پروسیجر ہے سارا، اس پروسیجر میں جتنا وقت لگتا ہے، اب ظاہر لوگوں نے بھی تو جمع ہونا ہے نا. اب رات کے 4 بجے اعلان کریں گے جنازے کا تو کوئی نہیں آئے گا، تو پھر نماز فجر کے بعد آپ اس کو تدفین فرما دیجیے، جنازہ ادا کر لیجیے. اور آپ نے اذکار و تسبیحات کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور صدقات دینے ہیں، اور دے کے اس کے لیے اصال ثواب کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات اپنی میت کا ذکر خیر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی تعریفیں کیا کرو. کیا کیا کرو؟ تعریفیں کیا کرو. اور فرمایا اس لوگوں سے اس نے سلوک کریں جو ان کا اس سے تعلق ہے، ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں. اور اگر میت پر قرض ہے تو قرض بھی ادا کر دینا چاہیے. یہ ہے جی تقاضا. محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضے ہیں. منہ دیکھ کے کوئی تقاضے پورے نہیں ہوتے. جو شریعت کے پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو دیکھنا چاہیے. اچھا چھوٹی سی بات اور بتا دیجئے کہ اگر نہیں، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 3 تکبیرات کہی ہیں، کتنی تکبیرات ہے جنازے کی؟ کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ کنفرم ہے 4؟ آر یو شیور؟ 4 تکبیرات ہیں. میں نے 3 کہی ہیں، میں نے سلام پھیر دیا، جنازہ ہو جائے گا؟ مجھے یاد کرائیے کہ مولانا آپ نے ہمیں سمجھانا ہے کہ اگر 3 تکبیرات کے بعد سلام پھیر دیا جائے تو جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ میں اگلے جمعہ حدیث کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، سنتے عطا فرما لیجیے.